بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 اپریل ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ آج ساری نظریں سب منتظر تھے، سب انتظار کر رہے تھے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کا اعلامیہ کب آتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے۔ خیر یہ 8 گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ یہ اعلامیہ آیا ہے اور اس کی جو کچھ تفصیلات، کچھ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے اعلامیہ دیکھتے ہیں کیونکہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ وہ فوج کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائے اور فوج کو بھی اور ہماری دیگر جو فورسز ہیں، جو سروسز چیفز ہیں، ان کو انوالو کرے اس میں۔ اور جو اس وقت سیاسی حکومت کا مقصد ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور جو ان کا سیاسی نفع نقصان ہے اس کے لیے یہ ریاست کو قربان کرنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس فورم کو بھی سیاسی طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جائے، عدلیہ کے خلاف حملے کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ میں جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ ہے وہ مکمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس پہ تحریک انصاف کا جو رد عمل آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ذرا بات کرتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ہے کیا۔ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس جمعے کے روز وزیراعظم ہاؤس میں منعقد ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کی، جس میں وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ یہ اجلاس 2 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز میں دہشت گردی کے حملے کے بعد منعقدہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے تسلسل میں ہوا، یعنی 2 جنوری کو جو اجلاس ہوا، جو حملہ ہوا، اس کے بعد جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے تسلسل میں ہے یہ، یعنی مطلب کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اصل میں اس کا مقصد جو ہے وہ دہشت گردی اور وہ صورتحال تھی ساری ڈسکس کرنا۔ اجلاس کے آغاز میں 7 اپریل 2012 کو ثانیہ 11 سیکٹر کی شہداء کو خراج تحسین، خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اجلاس نے جامع قومی سلامتی پر زور دیا، جس میں عوام کی ریلیف کو مرکزی حیثیت قرار دیا گیا اور فورم کو بتایا گیا کہ حکومت اس ضمن میں اقدامات کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست اقدامات کر رہی ہے۔ آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، 25 30 35 لوگ جانوں سے چلے گئے ہیں راشن لیتے ہوئے، آٹا لیتے ہوئے، اور وہ ایسا آٹا ہے جو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے جانوروں کے لیے وہ ہے، جانوروں کو کھلانا ہے۔ اور قومی سلامتی کمیٹی کو بتایا گیا کہ بڑا حکومت ریلیف دے رہی ہے، بالکل 2 وقت کا کھانا لوگوں کو نہیں مل رہا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ بچوں اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو دریا میں دھکے دے رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جی ماشاءاللہ بڑا ڈلیور کر رہے ہیں ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جن کو لایا گیا تھا اور جن کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، عدالتوں کو مینیج کر کے اور ان کو واپس لایا گیا تھا اور سارا کچھ کروایا گیا تھا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو آئی تھی کہ میں نے انکلز کو کہا کہ انکل اسحاق ڈار کو آنے دیں، تو پھر انکلز نے بڑی مہربانی کی اور وہ لائے انکل اسحاق ڈار کو۔ اجلاس نے قوم کو پائیدار امن کی فراہمی کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیوں اور کاوشوں کا اعتراف کیا۔ فورم نے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اچھا ویسے قوم تو یہ بات مانتی ہے کہ ہمارے فوج کے جوانوں نے قربانیاں دی، شہادتیں دی، سویلینز نے قربانیاں دی، پولیس نے، دیگر سیکورٹی فورسز نے قربانیاں دی، لیکن حکومت اور الیکشن کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ یہ بتا رہی تھی کہ پاکستان میں جتنی خدا نخواستہ ہم نے قربانیاں دی تھی وہ ساری ضائع چلی گئی ہیں، کیونکہ دہشت گردوں کا پاکستان پر قبضہ ہو گیا، اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ 80% KPK پہ دہشت گردوں کا قبضہ ہو گیا، پنجاب میں دہشت گرد پھیل گئے ہیں، اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے اس میں قبضے میں ہے اور کنٹرول ہے، پاکستان دہشت گردوں کے حصار میں ہے، اور پاکستان نے، ہم تو کہتے ہیں نا ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، حکومت نے سپریم کورٹ یہ بتایا کہ دہشت گردوں نے ریاست پاکستان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ حکومت اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے اداروں کو بدنام کروا رہی ہے، شہداء کی قربانیوں کو جو ہے وہ کر رہی ہے، انڈرمائن کر رہی ہے۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اجلاس نے قوم کو پائیدار امن کی فراہمی کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیوں اور کاوشوں کا اعتراف کیا، اور وہ تو یہ میں نے خیر پڑھ دیا آگیا۔ کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر، TTP کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا۔ یہ جو حالیہ لہر ہے اس کو قرار دیا کہ جو TTP کے ساتھ نرم رویہ تھا، یہ باجوہ صاحب کی پالیسیز کو، اس کو بھی ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی، اور سویلین گورنمنٹ کا تو اس میں کوئی اتنا زیادہ کردار نہیں تھا، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی غلط پالیسی تھی اور اس کی وجہ سے ابھی دہشت گردی جو ہے وہ بڑی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے، وہ جو مطلب TTP کو جو ریلیف دیا گیا تھا وہ عوامی توقعات اور اس کے منافی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ TTP کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے بھی رہا کر دیا گیا۔ واپس آنے والے ان خطرناک دہشت گردوں اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استحکام منتشر ہوا، جو بے شمار قربانیوں اور مسلسل کاوشوں کا ثمر تھا۔ اجلاس نے پوری قوم، اچھا اس میں یہ بھی آن بورڈ تھے، یہ PDM اس وقت جو اپوزیشن میں تھی یہ بھی آن بورڈ تھے، اس وقت اجلاس ہوا تھا جس میں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب آئے تھے اور یہ بھی آن بورڈ تھے، ان کو سارا بتایا گیا تھا۔
اجلاس نے پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی، جو ایک نئے جذبے اور نئی عزم و ہمت کے ساتھ ملک کو دہشت گردوں کی لعنت سے پاک کرے گا۔ یہ ابھی اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ یہ پہلے سے جاری جو آپریشن ہے، اس آپریشن کو ہی کوئی دوبارہ سے کوئی آرگنائزڈ کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ کیا جو ہے وہ کے پی کے میں ہوگا، کس ایریے میں ہوگا، کس حد تک ہوگا، کچھ بھی اس میں نہیں بتایا گا۔ بڑا مبہم سا یہ جو ہے وہ اعلان ہے۔ پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی ہمہ جہت اور جامع آپریشن میں سیاسی، سفارتی، سیکیورٹی، معاشی اور سماجی سطح پر کوششوں بھی شامل ہوں گی۔ یعنی جو بھی چیز ہوگی وہ ڈوزیر بنائے جائیں گے، وہ دیے جائیں گے، مطلب جامع انداز سے یہ چیزیں کی جائیں گی۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس حکومت کی بات پر کون اعتماد کرے گا جن کا جھوٹ، بددیانتی، دو نمبری جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لوگ ان پہ کیسے اعتبار کریں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اجلاس نے پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی، جو کہ ایک نئے جذبے اور نئے عزم و ہمت کے ساتھ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرے گا۔ پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی ہمہ جہت اور جامع آپریشن میں سیاسی، سفارتی کوششیں شامل ہوں گی۔ اس سلسلے میں اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل بھی دی گئی ہے، جو 2 ہفتوں میں اس پر عمل درآمد اور اس کی حدود و قیود سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ اجلاس میں مقتدر انٹیلیجنس ایجنسیز کے کامیاب آپریشن کو بہت سراہا گیا، جس میں انہوں نے انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام اس چمبے کو گرفتار کیا گیا، جو دہشت گرد بلوچ نیشنل آرمی کے بانی اور رہنما اور ایک عرصے سے مختلف دہشت گردوں کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی، معاشرے میں تقسیم اور در پردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے ملک دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں اور مسلسل کاوشوں سے حاصل ہونے والے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا۔ اس پہ اب آیا تحریک انصاف کا رد عمل۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی ایک قانونی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد سلامتی کی صورتحال پر غور کرنا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ اس فورم نے اپنے اعلامیے میں خود کو سیکیورٹی معاملات تک محدود رکھا اور حکومتی سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنے۔ سیکیورٹی صورتحال پر حکومت کا موقف حیران کن ہے۔ حکومتی موقف کے مطابق سیکیورٹی صورتحال اتنی خراب ہے کہ مملکت پاکستان دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے۔ حکومتی موقف کے مطابق معیشت اور سیکیورٹی حالات اتنے خراب ہیں کہ ملک میں انتخابات تک ممکن نہیں ہیں۔ ایسے موقف کے بعد وزیراعظم کو ناکامی تسلیم کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 190 کے مطابق تمام ادارے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پابند ہیں۔ سیکیورٹی فراہم کرنے اور انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی اہم قانونی فریضہ ہے۔ حکومتی ادارے اس ضمن میں اقدامات کریں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میرے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، یہ میرے خلاف 144واں مقدمہ ہے، ہمارے سینئر لیڈر علی امین گنڈوپور کو قید کر دیا گیا ہے۔ اس سب کا مقصد محض ہماری پارٹی کی الیکشن لڑنے کی صلاحیت کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے جس میں نواز شریف کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے پہلے جعلی کیسز اور اس کی قیادت کو قید کر کے کچل دیا جائے گا۔ اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اعلامیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور جو اعلامیہ ہے اور اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو آپریشن ہوگا کس نہج کا ہوگا، کس سطح کا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، یہ تو ظاہر ہے جب اس کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی پتہ چلے گا۔ باقی یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بھی دہشت گرد آ گئے، تو پنجاب پولیس سے، آئی جی پنجاب سے ایک جواب یہ ضرور لینا چاہیے کہ پچھلے 2 ماہ میں آئی جی پنجاب پولیس نے، یا جب سے نگران حکومت آئی ہے تب سے اس نگران حکومت نے دہشت گردی کے خلاف کتنے آپریشنز کیے ہیں، کتنے کاروائیاں کی ہیں، کتنے دہشت گردوں کو پکڑا ہے، کتنے ان کے سہولت کاروں کو پکڑا ہے، کیونکہ ہمیں پچھلے 2-2.5 ماہ میں جو نظر آیا ہے وہ نگران سیٹ اپ جو ہے ان کا سارا فوکس تحریک انصاف کو کرش کرنے پر تھا، کچلنے پر تھا، تباہ کرنے پر تھا، برباد کرنے پر تھا، تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنے پر تھا، عمران خان کو کمزور کرنے پر تھا، اور زمان پارک کے اوپر حملوں میں تھا۔ ہمیں کہیں پہ بھی نہیں نظر آیا کہ آئی جی پنجاب پولیس جو ہیں، جن کے بارے میں شروع میں بتایا گیا تھا بڑے اچھے بندے ہیں، وہ تو بعد میں پتہ چل گیا کہ کتنے اچھے بندے ہیں، ان کا پورا فوکس پولیٹیکل ورکرز کے اوپر تھا، سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر تھا، جو سوشل ورکرز تھے ان کے اوپر تھا، اور ان کا ایک بار بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آئی جی پولیس جو ہے، آئی جی پنجاب پولیس، ان کا فوکس جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ دہشت گردوں پر ہو اور دہشت گردی پر ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ سامنے آ گیا، تحریک انصاف کا بھی اس کے اوپر رد عمل آپ نے دیکھ لیا، اور صورتحال واضح ہے کہ
جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس نے بہرحال حکومت کی اس بات کا حصہ نہیں بنی جو وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کو بھی استعمال کیا جائے اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے. تو یہ صورتحال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی ہم سب کا آمین. اللہ حافظ.